کوشش کریں کہ کم از کم ہم پڑھنے والی قوم بنیں. اور میری جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے علم کو، اپنے ذہنوں کو اصل جو بیسکس ہے ہماری، اس سے اس کو اسٹرکچر کو ڈیزائن کریں. صرف مجلس سننے سے بہرحال میں کیا آپ کو دوں گا کچھ گھنٹوں میں؟ ٹوٹے پھوٹے سے جملے دوں گا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا میں. اصل آپ کو کتاب دے گی وہ کتاب کہ جو آپ کے اپنے ذہن کے اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرے. اس میں پہلی کتاب تو ہمارے اپنے عقائد کی ہے کہ ہم پہلے عقائد تو اپنے صحیح کریں. کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، جوان تھے اور اتنی دین کی باتیں اور اتنے سوالات، اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کم از کم عقائد پہ کتابیں تو پڑھی ہوں گی؟ تو اس میں سے کہا کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی. ہمارے عقائد کیا ہیں؟ اتنے ہمارے نعرے ہوتے ہیں، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، عقیدے پہ رہو، اپنے عقیدے کو یہ نہیں کرو. بھائی عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کون سے ہمارے عقائد ہیں؟ جو اصول دین ہیں ہمارے، وہ ہمارے عقائد ہیں. اب یہ جو اصول دین ہے یہ کتنے ہیں؟ یہ تو سب کو پتا ہوں گے بھائی 5 ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے. پہلا کیا ہے؟ توحید ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ نہیں پتا. بچے کو پتا ہونا چاہیے تھا. نہیں کہ تمہیں نہیں پتا، تمہارا قصور نہیں، تمہارے والدین کی غلطی ہے. یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے. ابھی اسے سب پتا ہوگا بین 10 کیا ہے، سپر مین کیا ہے، اسپائڈر مین کیا ہے، کارٹون کون سا آ رہا ہے، اینیمیشن کون سی آ رہی ہے، سب پتا ہے. ٹافی کون سی آتی ہے، چاکلیٹ کون سی آتی ہے، سب پتا ہے. مگر جو چیز اس کو اس دنیا میں کامیاب کرے گی وہ اس کا دین ہے. دوسرا دین کیا ہے؟ دوسرا عدالت ہے، تیسرا نبوت ہے، چوتھا امامت ہے، 5واں قیامت ہے. وہ توحید کیا ہے؟ توحید ہے کیا؟ توحید کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ خدا ایک ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کتنی دلیلیں جو ہے وہ قائم کی گئی ہیں، کتنے برہان نظم، کتنے برہان عقل جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں. تو کتنے مجھے آتے ہیں، کتنے میں نے پڑھے ہوئے ہیں. نعرے میرے ایسے ہیں کہ ہمارے سے اچھی توحید کسی کی نہیں ہے. تو بھائی پتا تو ہو. بس جانے محترم خوب ہمیں پتا ہونا چاہیے. اب اس عقائد پہ ہم نے کتنی کتاب پڑھی، کتنی کتابیں پڑھ لیں؟ اصول دین پر کتابیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اردو کے اندر ہیں کتابیں. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے؟ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. شیعہ ہیں، اپنے عقائد کی ایک کتاب تو پڑھنی چاہیے. نہیں چاہیے پڑھنی؟ مجھے آپ بتائیں. میں کسی اور سے تو باتیں نہیں کر رہا نا، ہم تو سب شیعہ لوگ ہیں. دوسرے سے ہم بعد میں بات کریں، پہلے اپنوں سے تو بات پوری ہو جائے. ہمیں اپنے اس اصول عقائد کی ایک کتاب تو کم از کم مطالعہ کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں توحید کیا ہے، توحید کیوں ہے، دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے. پتہ ہونا چاہیے. کوئی بچہ آپ سے سوال کر لے، آپ کا اپنا بچہ سوال کر لے. اور یہ بچہ سوال کرتا ہے کیونکہ اس کو، بچے کو میڈیا چلا رہا ہے اس کے ذہن کو. اس بچے کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. یہ بچہ سوال کرے کہ ابا ایک ہی خدا کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے اس کو 2 لگا دینے، بھاگو یہاں سے. لیکن اس کو وہ ٹی وی جو ہے وہ سب بتا رہا ہے. اس کے عقائد کو خراب کرنے کی مشین گھر ہی میں لگی ہوئی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے بچہ دیکھتا کیا ہے، سنتا کیا ہے. اور ویسے بھی آج کل یہ آن لائن پڑھائی نے اور جو ہے وہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ چھوڑ دی. اب بچہ بہانے سے وہ ٹیبلٹ دے دے، موبائل دے دے. کیوں؟ وہ پڑھائی کرنی ہے. اب پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے بھائی. ماں باپ بیچارے بھی مجبور تھے، کیا کریں، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں اس کو. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب تک ہماری توحید مضبوط نہ ہو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ کتنے مسائل اور کتنے شبہات، یہ جو اتنی ساری چیزیں شبہات کریٹ کہتے ہیں نا، کنفیوژن. آج معاشرے میں کنفیوژن ہے جوانوں کے ذہنوں میں. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ عقائد کلیئر نہیں ہے. اگر آپ کو توحید کلیئر ہو اور ممبر پر آ کر بیٹھنے والا کوئی غلط بات کرے، آپ اس کو فوراً روک دیں گے. کیونکہ عقائد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو آ رہا ہے ممبر پہ، جو آگے کہہ کے چلا گیا، آپ نے بھی یہاں سے بات شروع کی، کونے تک واہ کر کے گھر چلے گئے. وہ اب چاہے کوئی بھی تھا، چاہے وہ شعر پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ نوح خان ہو، جب عقائد سے مترادف ٹکراؤ والا شعر بھی ہے، وہ کیوں آپ نے سنا؟
کیوں آپ نے آج اس قوم کو اس جہد پہ پہنچا دیا کہ لوگ آج آپ کے بیٹھ کر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیوں؟ کس نے طاقت دی؟ کس نے لوگوں کو جگہ دی کہ آؤ پڑھو، سب کچھ پڑھو؟ کیونکہ عقائد ہی نہیں پتا تھے ہمیں، اپنے توحید ہی نہیں پتا ہمیں۔ جب توحید نہیں پتا تو آپ امام کو کیسے سمجھیں گے؟